بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج ایک انتہائی غمناک بالی ووڈ کے حوالے سے خبر ہے، جس کے حوالے سے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اصل میں جو بالی ووڈ کے اداکار تھے سشانت سنگھ راجپوت کہ آخر ان کی خودکشی کی کیا وجہ تھی۔ وہ کامیاب بھی جا رہے تھے، ان کے زندگی کے معاملات بھی ٹھیک جا رہے تھے۔ اس پر ہم آپ سے ایک ریسرچ بیسڈ گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں اور ان کا کہاں سے تعلق تھا، کیسے تھے اور کیسے انہوں نے زندگی کا سٹارٹ کیا اور کہاں کہاں تک گئے اور ترقی کے معاملات میں کہاں تک پہنچے۔ اور پھر ہم اینڈ پہ بتائیں گے کہ آپ کو زندگی میں صرف پیسہ اور شہرت ہی نہیں چاہیے ہوتی ہے، زندگی کو سنبھالنے کے لیے اور بھی معاملات ہیں۔ زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے، پیسہ اور یہ شہرت ایک طرف رکھ دیجئے، اگر زندگی نہیں ہے تو سب کچھ مائنس ہے، بندہ نہیں ہے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ دوڑ نہ پیسے کے پیچھے اچھی اور نہ شہرت کے پیچھے اچھی ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو الرٹس ملتے رہیں اور ہمارے تجزیات آپ تک پہنچ سکیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بالی ووڈ کے اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کر لی ہے۔ جو غیر ملکی میڈیا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق سشانت سنگھ راجپوت ممبئی کے شہر بندرہ میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ اداکار سشانت سنگھ کے قریبی دوست سدھر چودھری نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے ممبئی میں اپنے گھر کے اندر خود کو لٹکا کر خودکشی کر لی ہے۔ جب اس بات کی تصدیق ہو گئی اس کے بعد میڈیا پر ایک تہلکہ مچ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے رہ رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں گھر پر پہنچی، چیزوں کو قبضے میں لیا، ساری تلاشی لی، جائے وقوع سے ثبوت اکٹھے کیے اور اس کے حوالے سے انہوں نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس نے اداکار سشانت سنگھ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب اس کے بعد رپورٹ آئے گی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا کیا ہوا ہے۔ اب 5 دن قبل اداکار کی جو خودکشی کرنے والے اداکار ہیں، ان کی ایک سابق مینیجر تھیں دیشا، انہوں نے بھی خودکشی کر لی تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا تھا، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ اوور ڈرنک تھیں اور ان کا پاؤں سلپ ہو گیا اور پھر وہ خودکشی ہو گئی اور انہوں نے خودکشی نہ کی تو اس طرح ان کی جان چلی گئی۔ یہ ایک رنگ تھا، بعد میں اس طرح چلتا رہا۔ جو سشانت سنگھ ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ ایک ڈرامہ کس دیش سے ہے میرا دل سے کیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے فلم PK، MS دھونی، کیدارناتھ، رابطہ جیسی فلموں میں اداکاری کی اور انہوں نے اپنا نام بھی خوب کمایا۔ یوں تو زندگی میں وہ خوشحال تھے اور کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی۔ ہم ذرا ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ سشانت سنگھ راجپوت جو ہے وہ پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی ان کا گھر جو ہے وہی بہار پورنیہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہے جہاں ان کی آبائی رہائش ہے، اور ان کی ایک بہن جو ہے وہ نیتو سنگھ، وہ انڈیا کی لیول 5 کی کرکٹ کی پلیئر ہیں، اور ان کی ماں جو ہیں وہ 2002 میں ان کے فوت ہو چکی تھیں۔ اس کی وجہ سے جو یہ اداکار ہیں سشانت سنگھ بہت زیادہ پریشان تھے، ماں کے جانے کے بعد اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے اور دیکھا جائے تو وہ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ ماں کا غم جو ہے انہیں برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو زندگی میں واپس لائے، اپنی زندگی کو مصروف کیا۔ پھر ہم جب آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دہلی میں اپنی فیملی کے ساتھ وہ لے کر آئے، پھر وہ یہاں پر رہے۔ ان کی موت جو ہے وہ تقریباً کوئی 34 ایئرز اولڈ ہیں، یہ جو ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ انتہائی جوانی کا ایرا ہے بالکل، اور وہ پیک پہ جا رہے تھے، فلمی دنیا میں بھی جا رہے تھے۔ اور ان کا کیریئر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک تھیٹر سے سٹارٹ ہوا تھا، پھر یہ ٹیلی ویژن پر گئے
اور وہ جو تھے ایک اداکار کی حیثیت سے زیادہ وہ ایک ڈانسر تھے. وہ ڈانسر کی حیثیت سے وہ متعارف ہوئے وہاں پر، اور ان کی جو ڈیبو تھی وہ ڈرامہ تھا ان کا کس دیس میں ہے میرا دل، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. ان کا یہاں سے سٹارٹ تھا اور یہ اسی سے آگے چلے ہیں، اور پھر اس میں ان کی بہترین اداکاری رہی. انہوں نے وہاں سے ایوارڈ بھی حاصل کیا. اور پھر ڈرامہ پوترا رشتہ، اس میں بھی انہوں نے کام کیا. یہ آگے اسی طرح چلتے گئے اس شو بز کی دنیا میں آگے آتے گئے، بالی ووڈ میں داخل ہوئے. پھر انہوں نے جیسے ہم نے بتایا کیا پیو چاہیے، اس حوالے سے انہوں نے 213 میں جو ہے وہ اس فلم میں جو کام کیا، انہوں نے اس فلم کے حوالے سے بہترین اداکاری کر کے انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیا. وہ البتہ اب ہم دیکھا جائے تو وہ رومانس کی دنیا میں جو تھے وہ کوئی اتنے کامیاب نہیں نظر آئے. یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. انہوں نے عامر خان کے ساتھ بھی پی کے بلاک بسٹر جو مووی ہے وہ بھی کی، اور وہ انہوں نے شہرت بھی حاصل کی. 2016 میں انہوں نے ہائیسٹ رینکنگ جو کی، اس میں وہ مہندرا سنگھ دھونی کی جو بایو پک تھی، جو فلم تھی، اس میں جس کا نام تھا کہ ایم ایس دھونی، جس کے لیے اس کا پہلا بیسٹ ایکٹر نامینیشن ایوارڈ ملا اور یہ نامزد ہوئے. اب ہم ذرا اور ان کی زندگی کو آگے چلتے ہیں. یہ کامیابی سے یوں ہی سیڑھیاں آگے چلتے گئے اور وہ چڑھتے گئے. 218 میں انہوں نے جو تھا کندھارت میں جو تھا سیف علی کی بیٹی سارہ علی کے ساتھ کام کیا. 2019 میں ایک اور مووی میں انہوں نے کام کیا. وہاں سے انہوں نے شاردا کپور کے اپوزٹ اس کے کام کیا. دونوں ایک دوسرے مد مقابل تھے، اور وہاں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے اور اپنی مہر ثبت کی، اور یہ پھر مزید اور آگے چلے گئے. ان میں سے ایک جو ہے وہ موہن کا نام تھا، اس میں تھا سشانت فار ایجوکیشن. یہ ایک اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی تعلیم کے لیے کام کرتے تھے، جس میں یہ بچوں کے لیے سوشل تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے، ان کے اخراجات اٹھاتے تھے. یہ ایک ان کے لیے انتہائی اچھا پہلو تھا، انسان کی خدمت کرتے تھے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو ایکس مینیجر تھی وہ دیشا بھی کچھ روز پہلے جو ہیں وہ مر گئیں، اور بعد میں یہ ہوا کہ وہ اوور ڈرنک تھیں اور اس کی وجہ سے مر گئیں. سوری. آگے اب ان کی جو سوسائڈ کا مسئلہ ہے وہ آگے ابھی چل رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں پتہ چلا. یہ جو تھے اس میں اپنی زندگی کو اسی طرح بالی ووڈ میں آگے چلتے گئے. وہاں سے جب انہوں نے خودکشی کی ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ خودکشی کی ہے، جب وہاں پر پولیس وہاں پہ پہنچی تو ایک بات انتہائی اہم تھی کہ ان کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، لاش اٹک رہی تھی. مگر اب بات یہ ہے سوچنے اور دیکھنے کی کہ دروازہ کیوں ٹوٹا تھا. ظاہر ہے یا تو کسی نے انہیں جان کر پھندے میں لٹکایا اور پھر وہ وہاں سے دروازہ توڑ کے فرار ہو گیا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خودکشی کرنے والا خود لٹکے اور وہ پھر دروازہ بھی ٹوٹے. یہ کچھ ایسی مشکوک چیزیں ہیں جس کے بارے میں ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ سشانت سنگھ کی خودکشی تھی یا انہیں مارا گیا تھا یا ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے. ان کی پھر ہم پچھلی زندگی میں جاتے ہیں. انہوں نے زی ٹی وی پر بلاک بسٹر شو کیا سشانت سنگھ نے. وہاں پر انہوں نے بڑے اچھے قدم جمائے، بڑی اچھی پرفارمنس دی. اس کے بعد 2011 میں جھلک کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک ریلیشن ڈیولپ کیا، اور اس کو 2011 میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ آپس میں ان کی دوستی ہے. دوستی چلتی رہی، دونوں چلتے رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں شادی شدہ تھے، انہوں نے شادی کر لی تھی، کچھ فیملی کا پریشر تھا یا نہیں تھا اس میں، کیونکہ اب یہ تو وفات پا چکے ہیں، خودکشی کر لی ہے یا نہیں کی ہے، اب اس کے بارے میں نہیں پتہ چل سکتا کہ اصل معاملات جو ہیں وہ کیا تھے. مختلف قسم کے جو ہیں جب انہوں نے شادی کی تو
جو ان کی تھی لڑکی جس کو یہ چاہتے تھے، جو ان کی گرل فرینڈ تھی، مختلف الزامات آئے، انہوں نے بعد میں جو ہے الزامات کو کلیئر کیا، ششانت سنگھ نے، ان کی گرل فرینڈ نے بھی کیا، یہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ علیحدہ ہونے کے بعد جو ہے یہ کافی ڈپریس تھے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک یہ ایک ہی فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ مرنے سے پہلے ان کی گرل فرینڈ جو ہے وہ الگ چلی گئی تھی، یہ الگ تھے۔ ان دونوں نے کہا تھا کہ ہمارے کوئی ایسا نہیں، ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی گرل فرینڈ نے بھی الزامات واپس لیے، انہوں نے بھی سارے الزامات واپس لیے۔ واپس لینے کے بعد اب یہ وہاں فلیٹ میں رہ رہے تھے، مگر یہ تنہائی کا شکار تھے۔ تنہائی کی وجہ سے یہ پریشان تھے۔ اس کی وجہ سے اب حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ششانت سنگھ نے جو ہے ایسا اس نے خودکشی نہیں کی، بلکہ اب حقائق جو سامنے آئیں گے کہ وہ دروازہ ٹوٹا تھا، کون آدمی آیا تھا، کون کیسے گیا تھا۔ پولیس نے جو وہاں سے فنگر پرنٹس لیے ہیں، جو جائے کنواں سے لیے ہیں، چیزیں اکٹھی کی ہیں، ان کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ بالی ووڈ کے لیے جو ہے یہ سال اچھا نہیں ہے، اسی میں رشی کپور بھی چلے گئے جو کینسر کی وجہ سے فوت ہوئے تھے، اس کے بعد یہ بھی چلے گئے۔ اب بالی ووڈ میں آنے والے اداکاروں کے لیے یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ عموماً جب یہ مر جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے جی اوور ڈرگ تھے، یہ سلپ ہو گئے۔ یا تو یہ تھا کہ ششانت سنگھ جس شہرت کی بلندیوں پہ جا رہے تھے تو ان کے مد مقابل شاید انہیں برداشت نہ کر پائے ہوں، وہ یہ دیکھنے کے لیے نہ دیکھ پاتے ہوں کہ ششانت سنگھ اس طرح بلندیوں پر جائے اور یہ بالی ووڈ کی دنیا پر چھا جائے ایک ہیرو کی حیثیت سے۔ میں بھی یہ شکوک و شبہات ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، اس پر انویسٹیگیشن ہوگی۔ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ آگے کیسے کیسے معاملات چلتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہم نے پہلی بات کی تھی کہ زندگی میں سب کچھ مایا، سرمایہ، دولت اور شہرت یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آخر ایک دن انسان نے مٹی میں مل جانا ہے، لہٰذا زندگی کو ایک بہتر انداز سے گزارنا چاہیے، نہ کہ اتنا ڈپریشن لیں۔ کسی کے مرنے کے ساتھ تو آدمی مر نہیں سکتا، اس نے زندہ رہنا ہے، تو اتنا دولت کے پیچھے بھی نہ بھاگے کہ دولت ہی اسے ڈسنا شروع ہو جائے، اور اتنی شہرت کے پیچھے بھی نہ بھاگے کہ شہرت ہی اس کے گلے کا جو ہے وہ طوق بن جائے اور وہ پھندا بن جائے، اور پھر وہ زندگی جس کے لیے وہ تگ و دو کر رہا ہے اور وہ اسی میں جا کر ڈپریشن کا شکار ہو کر، دنیاوی معاملات سے الجھ کر، پھر علیحدہ ہو کر، پھر تنہائی کا شکار ہو کر وہ خودکشی کر لے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو گاہے بگاہے جو ہیں وہ الرٹس ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔